ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. HLP ہاشمی لرننگ پوائنٹ کے ساتھ آپ کا ٹیچر سید محمد عدنان حاضر ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ٹوڈے وی ول ڈسکس دا پیرامیٹر یوزڈ ان پروسیجرز دیٹس آر دا بائی ویل اور بائی ریف. آج ہم ان کی تھیوری بھی دیکھیں گے, ڈیفینیشنز بھی دیکھیں گے اور ان کو پریکٹیکل کر کے بھی دیکھیں گے کہ یہ پیرامیٹرز کیا ہوتے ہیں, ان کی امپورٹنس کیا ہے اور کتنے میتھڈز ہیں پیرامیٹر میں کسی بھی ویریبل کو کال کرنے کے لیے. ڈیئر اسٹوڈنٹ, سب سے پہلے ہم سینٹیکس آف سب روٹین اور پروسیجر چیک کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے. جیسا کہ ہم اپنے پچھلے ٹاپک میں سب روٹین کو اور سینٹیکس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر چکے. سب روٹین کو, پروسیجر کو لکھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے یہ ہم پہلے سے ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے سینٹیکس میں سب سے پہلے ایکسیسیبلٹی آتی ہے. ایکسیسیبلٹی ایک ایسا ایریا ہوتا ہے جہاں سے ہم کسی بھی سب روٹین کے ویریبلز کو کال کر سکتے ہیں. دیٹ میں بی پبلک, پرائیویٹ اور فرینڈ, پروٹیکٹڈ فرینڈ ایٹسٹرا. تو اسی طریقے سے پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ سب روٹین نیم سب آتا ہے, سب اینڈ دین دا روٹین نیم اور پروسیجر نیم, اور اس کے بعد پیرامیٹر آتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پیرامیٹرز ہیں ان کو کس طریقے سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. میں نے اپنی ڈیفینیشن میں یہ بھی بتایا تھا کہ پیرامیٹرز ہمارے آپشنل ہوتے ہیں, ان کو یوز کر سکتے ہیں. اگر یوز کرنا ہو تو کس طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے ہم پیرامیٹرز کی ڈیفینیشن دیکھیں گے. A parameter represents a value that the procedure expects you to supply when you call it. The procedure's declaration definition defines its parameters, and it is optional. If we want to give parameters, there are two ways to define parameters. Number one, by val. Number two, by ref. Now we see the definition of by val and by refs. By val means passing a copy of a variable to your subroutines. Dear students, here next you note the 2 points. Number one, you can make changes to the copy and the original will not be altered. Okay, کیا چیز میں بتا رہا ہوں کہ you can make changes to the copy of a variable and the original variable will not be altered. اب اس کو لکھنے کا طریقہ کار گیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے جب بھی آپ نے سب پروسیجر ڈیفائن کرنا ہے اس میں سب سے پہلے ایکسیسیبلٹی آ جائے گی, پبلک آ گیا سب, پھر روٹین نیم آ جائے گا جس میں ہم نے چینج 1 دیا ہے, اس کے بعد پیرامیٹر آئے گا. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیرامیٹر میں بائی ویل کو کس طریقے سے ہم نے لکھنا ہے اور ویریبل کو کیسے ڈکلیئر کرنا ہے. تو اسٹوڈینٹس یہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ پبلک سب چینج 1, اس کے بعد جو پیرامیٹر دیا ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے بائی ویل لکھنا ہے, اس کے بعد ایکس ویریبل نیم دیٹ از should be declared. After that we should be declare the data type of that variable by val x as integer. اس کے بعد ہم نے اس ویریبل کی ویلیو وغیرہ دینی ہے, جو بھی آپ نے پروگرام لکھنا ہے وہ اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے, جس اسٹیٹمنٹ لکھنے کے بعد اینڈ سب کر دینا ہے. اب ہم ذرا جاتے ہیں بائی ریفرنس کی طرف. ڈیئر اسٹوڈینٹس, بائی ریفرنس کو تھوڑی سی ڈیفینیشن کو آپ نے پڑھتے ہوئے بائی ویل کے ساتھ کمپیئر بھی کرنا ہے. بائی ریف مینس دیٹ یو آر ناٹ ہینڈلنگ اوور اے کاپی آف دا اوریجنل ویریبل بٹ pointing to the original variable. Here original variable will be changed. Dear students, یہاں پر دیکھیں کہ original variable بھی change ہو رہا ہے جبکہ by val میں original variable change نہیں ہوتا. جب بھی ہم اپنی variable کی کاپی آگے پاس کرتے ہیں کسی دوسرے پروسیجر میں تو original variable بھی change ہو جاتا ہے. اب اس کو لکھنے
کا طریقہ کار کیا ہے، اسی طریقے سے پبلک آپ چینج ون لکھیں گے اور اس کے اندر پیرامیٹر آئے گا. اب پیرامیٹر میں اس کو کس طریقے سے لکھنا ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر آپ کو بائی ریف کے ساتھ ویریبل ڈکلیئر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا. یہاں پر ہم نے دو چینجز کیے ہیں. ایک تو روٹین نیم کا جو روٹین نیم ہے وہ چینج ہوا ہے، چینج ٹو، اور اس کے بعد ہم نے بائی ریف لکھا اور ریف کے بعد ویریبل کا نام دیا وائی ایز انٹیجر. ڈیٹا ٹائپ ڈکلیئر کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے وائی ایکول ٹو وائی پلس 10 ایک اسٹیٹمنٹ لکھی اور اس کے بعد اینڈ سب ہو چکا ہے. اب ہم پریکٹیکل دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے اپلائی کیا جا سکتا ہے. اسے یہاں پر دیکھیں اسٹوڈنٹس، ڈیم ایکس وائی ایز انٹیجر ہم نے فارم کلاس میں لینا ہے، پبلک فارم کلاس میں لینا ہے. اس کے بعد بٹن کے پیچھے یہ کوڈنگ کرنی ہے، ایکس ایکول ٹو 20 وائی ایکول ٹو 30. میسج باکس شو کرے گا کہ ان کی اوریجنل ویلیو کیا ہے. یہاں پر دیکھیں اس میسج باکس سے اوپر کوئی بھی پروسیجر، کوئی بھی سب روٹین کال نہیں ہو رہی، تو ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ 20 اینڈ 30 آئے گا. پھر اس کے بعد ہم چینج ون ایکس جو ہماری سب روٹین 1 تھی اس کو کال کر رہے ہیں بائی ویل، اینڈ چینج ٹو وائی دیٹ از ڈکلیئر بائی ریفرنس. ان دونوں کو ہم کال کرنے کے بعد میسج باکس میں آنسر لیں گے. میسج باکس میں جیسے ہی آنسر آئے گا تو ایکس اور وائی کی ویلیو جو ہماری ڈیفائن ہوگی وہ رزلٹ دے گی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب چینج ون کیا ہے؟ چینج ون ہم نے چینج ون کے ساتھ ہم نے یہ ایک سب روٹین بنائی تھی اور چینج ٹو کے ساتھ یہ سب روٹین بنائی تھی. یہاں پر اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس ایکس کے ذریعے ہم نے اس ایکس ویریبل کو کال کیا ہے، جبکہ چینج ٹو کے ساتھ اس چینج ٹو سب روٹین کو کال کرتے ہوئے ویریبل وائی کو کال کیا ہے. اس کے بعد جیسے ہی یہ دونوں پروسیجرز، یہ دونوں سب روٹینز کال ہوں گی تو پھر اس میسج باکس میں ہمارے سامنے کچھ رزلٹ اس طریقے سے آئے گا. میسج سب سے پہلا جو رزلٹ اوریجنل ویلیو کا ہے وہ ہمارے پاس 20 اینڈ 30 ہی آئے گا، لیکن آفٹر دیٹ کالنگ دیز ٹو پروسیجرز اور سب روٹینز میسج باکس ول شو دیز ریزلٹس. اب یہاں پر دیکھیں اسٹوڈینٹس، ہم نے ڈیفینیشن میں پڑھا تھا کہ بائی ویل کے ذریعے جب بھی ہم کوئی بھی ویلیو کو کال کریں گے تو اس کی اوریجنل ویلیو چینج نہیں ہوگی. دیکھیں اسٹوڈنٹس، یہاں پر اوریجنل ویلیو اور چینج ویلیو سیم ہے، اس کا مطلب ہے اس میں کوئی بھی چینجز نہیں آئی. جبکہ ہماری بائی ریفرنس کے ذریعے جب ہم نے ویلیو کال کی تو ہمارے سامنے چینج ویلیو، اوریجنل ویلیو 30 تھی اور ویلیو چینج ہو چکی ہے، اوریجنل ویلیو الٹرڈ ہو چکی ہے، جبکہ بائی ویلیو کے ذریعے جو ویلیو کال ہوئی ہے وہ الٹرڈ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب ہم اس کو پریکٹیکلی وی کے سافٹ ویئر کے اوپر اپلائی کر کے چیک کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر دیکھیں وہی سیم کوڈنگ یہاں پر کی ہوئی ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا میں نے بٹن بنایا ہے، اس بٹن کے اوپر کوئی کام نہیں کیا، ایک سمپل سا بٹن بنانے کے بعد اس کی بیک کے اوپر ڈبل کلک کرنے کے بعد میں نے یہاں پر اتنے سے حصے میں یہ ایک پروجیکٹ بنا دیا ہے. ایکس ایکول ٹو 20 وائی ایکول ٹو 30. ٹھیک ہے، میسج باکس اوریجنل ویلیو ایکس اور وائی. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو اینڈ کے سائن تو پتہ ہوں گے کس لیے یوز ہوتے ہیں، کنکیٹینیشن کے لیے. اب کنکیٹینیشن کیا چیز ہوتے ہیں؟ میرے لاسٹ لیکچرز کو اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کنکیٹینیشن کیا چیز ہوتی ہے. اگر نہیں دیکھا تو آپ میرے لاسٹ لیکچر ضرور دیکھیں. پھر یہاں پر اس میسج کے بعد ہم نے کیا کیا، دونوں سب روٹینز کو کال کر لیا. اب سب روٹینز کیسے بنائی ہیں؟ یہاں پر دیکھیں، خود سے اینڈ سب کے بعد انٹر کرنے کے بعد یہاں سے لے کر یہاں تک ہم نے خود ٹائپ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ٹائپ کرنے کے بعد پھر نیکسٹ اینڈ سب، جیسے یہاں پر ہم آئیں گے تو اینڈ سب خود بخود لکھا ہوا آ جائے گا. پھر ادھر سے لے کے ادھر تک ہم نے سیکنڈ پروسیجر کریٹ کیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو ویریبل ایکس اینڈ وائی ہیں وہ ہم نے پبلک کلاس فارم 1 میں ڈکلیئر کیے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو پہلے لیکچرز میں بتا چکا ہوں، پبلک کلاس میں ایکس اور وائی یا کوئی بھی ویریبل ڈکلیئر کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، ہم اپنے پروجیکٹ میں کسی بھی بٹن کے پیچھے کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو ان ویریبلز کا یوز کر سکتے ہیں اور ان کو ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں. اس لیے ہم اس کو پبلک کلاس فارم 1 میں
بنا لیتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اب ہم ایک کام کرتے ہیں, اس کو رن کرنے سے پہلے جو ہمارے پروسیجرز کو کال کر رہے ہیں ان کو ہم کمٹس بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ یہ پروسیجر کال نہ ہو. ابھی ہمارا سمجھ لیں کہ یہ پروجیکٹ صرف اور صرف یہ 3 لائنیں اور ایک یہ لائن ہے, ٹھیک ہے, مینز 4 لائنز پر مشتمل ہے یہ. تو کیا ہوگا کہ میسج اس کو بلکہ رن ہی کر لیتے ہیں. جیسے ہم نے رن کیا 2 میسج باکس آئیں گے. پہلے میسج باکس میں آگے جی اوریجنل ویلیو 20 اینڈ 30 اوکے اینڈ چینج ویلیو اگین 20 اینڈ 30 ہی شو ہوگا, کیونکہ اس میں کوئی بھی چینجز نہیں آ رہی, کوئی کیلکولیشنز نہیں ہیں. اب فرض کریں میں کیا کرتا ہوں کہ فرسٹ پروسیجر کو کال کرتا ہوں. فرسٹ پروسیجر ہمارے پاس کون سا ہے, یہ والا ہے چینج 1, اور اس کا ویریبل جو ہے وہ ہے ایکس, ٹھیک ہے. بائی ویل کے ذریعے ہم نے کال کرنا ہے. جیسے ہی ہم بائی ویل کے ذریعے اس پروسیجر کو کال کریں گے تو ہمارے پاس اوریجنل ویلیو 20 اینڈ 30 ہوئی. اب چینجڈ ویلیو بھی چینج نہیں ہونی چاہیے ایز دا ڈیفینیشن آف بائی ویل. تو یہاں پر دیکھیں چینج ویلیو بھی ایکس کی جو 20 تھی وہ 20 ہی ہے. پھر اس کے بعد اگر جیسے ہی میں سیکنڈ پروسیجر کو بھی کال کرتا ہوں تو کیا ہوگا, تو اس کے بعد دیکھیں یہ جو سیکنڈ پروسیجر ہے بیسیکلی یہ بائی ریف کے ذریعے کال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر یہ وائی ہے, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اچھا ہوا ہمیں پہلے پتہ چل گیا. اب یہ دیکھیں یہ وائی ہم نے لکھا ہے تو یہ وائی یہاں پر بھی موجود ہونا چاہیے. اگر میں غلطی سے ادھر ایکس کر دیتا ہوں تو یہ بائی ویلیو ایکس جو ہے ایکس انٹیجر یہ کال نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, ویلیو. اب یہاں پر دیکھیں میں جیسے اس کو رن کرتا ہوں, رن کرنے کے بعد بٹن 1 کے اوپر کلک کرتا ہوں تو ہماری اوریجنل ویلیو 20 اینڈ 30 ہے اینڈ اوکے. اب یہاں پر دیکھیں ایکس کی اوریجنل ویلیو 20 ہی ہے, کیوں, اس کی اوریجنل ویلیو چینج نہیں ہوگی بلکہ جو بائی ریفرنس کے ساتھ وائی کی ویلیو ہے وہ آٹومیٹیکلی چینج ہو گئی ہے, 40 ہو گیا. اب یہ 40 بیسیکلی کیا ہوا کہ یہ 30 اب اس میں آ کے سیو ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. اب یہاں پر 30 جیسے سیو ہوا تو یہ 10 یہ 40 ہو گیا, 40 اس کے اندر آ کے سیو ہو جائے گا 40. اگر پھر میں رن کروں گا پروسیجر کو وہ 50 ہو جائے گا, 60 ہو جائے گا, 70 ہو جائے گا. مینز یہ اوریجنل ویلیو اس کی تبدیل ہوتی جائے گی, یہاں سے چینج ہوتی جائے گی. یہ اوریجنل ویلیو اس کی یہاں پر 30 ہے لیکن الٹر ہوتی جائے گی. اب اس کو میں شو کرنے کے لیے کیا کرتا ہوں, اسی میسج باکس کو دوبارہ یہاں سے دوبارہ کاپی کرتا ہوں اور ادھر دوبارہ پیسٹ کر دیتا ہوں. مینز اسی پروگرامنگ کو رن کریں گے تو آپ نے نوٹ کرنا ہے. دیکھیں اسٹوڈنٹ جیسے میں نے یہاں پر فارم کو رن کیا, رن کرنے کے بعد میں فرسٹ ٹائم بٹن کو پریس کروں گا تو ہماری یہ ہمارا پہلا والا میسج شو ہوگا. پہلا والا میسج جب شو ہوا تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے, اوریجنل ویلیو از 20 اینڈ 30, دیٹ از گڈ. اوریجنل ویلیو از x is 20 and y is 30. اب جیسے میں اوکے پریس کروں گا تو اوریجنل ویلیو کے بعد یہ دونوں پروسیجر رن ہوں گے اور ان کا جو آنسر ہوگا اس کے ذریعے یہاں پر شو ہوگا. جیسے میں نے اوکے کلک کیا تو یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے چینج ویلیو از 20 اینڈ 40. یہاں پر یہ دیکھیں چینج ویلیو از 20 اینڈ 40. ایکس کی ویلیو چینج کیوں نہیں ہوئی, کیونکہ ہم نے بتایا ہے کہ بائی ویل کے ساتھ جب ہم ویلیو کو کال کریں گے تو اس میں چینجز نہیں آئیں گی, جبکہ بائی ریف کے ساتھ کال کی ہوئی ویلیو میں چینجز اس پروگرام کے رن ہونے سے آتی جائیں گی. دیکھیں کیا ہوا, اس کی اوریجنل ویلیو 30 تھی, 30 یہاں پر آ کر سیو ہوئی, 30 اینڈ 10 40 ہو گیا, ٹھیک ہے. اور لیکن اس میں اوریجنل ویلیو میں کوئی بھی فرق نہیں پڑا, اس کو ایز اٹ از آنسر آ گیا. اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ اسٹوڈنٹس یہ اس کا آنسر ہے. ابھی یہ والی 3 لائنیں ریڈ آؤٹ ہونی ہے, اس کا ریزلٹ ہمیں آنا ہے. جیسے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ دونوں کیس ریڈ آؤٹ ہوئے اور اب اس جگہ پر y کی ویلیو کیا تھی, 40 تھی, 40 اس y میں آ کے سیو ہوگی اور 10 انکریمنٹ کے ساتھ 10 پلس ہونے کے بعد اس کی جو ویلیو ہے وہ 50 شو ہو رہی ہے, لیکن بائی ویل کے ذریعے کال کی ہوئی ویلیو یہاں سے 20 ہی شو ہو رہی ہے, اوریجنل ویلیو الٹر نہیں ہوئی.
جبکہ بائی ریف کے ذریعے کال کی ہوئی اوریجنل ویلیو میں ساتھ ساتھ انکریمنٹ ہو رہا ہے اور اس میں چینجز آ رہی ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آج کا لیکچر تھا جس میں ہم نے بائی ویل اینڈ بائی ریف پیرامیٹر آف پروسیجر سب روٹینز کو اسٹڈی کیا. میں امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. میری حوصلہ افزائی کے لیے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. آمین. جزاک اللہ خیرہ.